بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازہ میں شامل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے تشریف فرمائی۔ حضور علیہ السلام اس قبر پر بیٹھے، ہم بھی حضور کے بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھے کہ جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم حرکت نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی ہے اور آپ اس لکڑی کے ساتھ زمین کو کلیت رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور فرمایا، اے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے پناہ مانگو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کافر بندے کی موت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کافر بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے اس کی حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی حد نگاہ نظر تک، اس کی نظر جدھر تک جائے ادھر تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے بیٹھ جانے کے بعد ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو اس انداز سے نکالتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے خبیث روح، اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ جب اس خبیث روح کو نکالتے ہیں تو جو بندہ مومن کی روح ہوتی ہے ان کو تو وہ اطمینان سے نکالتے ہیں اور فرشتے بڑھ بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں، لیکن جو کافر بندے کی روح ہوتی ہے، جب وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو نکالتے ہیں تو کوئی فرشتہ یہ نہیں چاہتا، کوئی فرشتہ آگے نہیں بڑھتا کہ یہ روح مجھے میں تھام لیتا ہوں۔ کوئی فرشتے کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ اس روح کو میں تھاموں۔ پھر اس کی روح کو جو وہ اپنے ساتھ بالوں سے بنا ہوا کمبل لاتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس کمبل سے بدبو آتی ہے۔ جب اس کافر کی روح کو اس کمبل میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالتے ہیں تو اس کی روح جو ہوتی ہے اس کے جسم میں بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ روح نکالتے ہیں تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اون میں سیخ کو ڈالا جائے اور وہ اون کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کافر کی روح کو نکالتے ہیں۔ اس روح کو نکالنے کے بعد وہ اس کو اس کمبل میں رکھتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ بالوں سے بنا ہوا کمبل لاتے ہیں۔ اس کمبل سے بہت بدبو آتی ہے، اور جب فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی طرف نکلتے ہیں اور جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ گروہ پوچھتا ہے کہ کس بدبخت کی روح ہے، یہ کس خبیث کی روح ہے، اس سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ تو آسمان پر پہنچنے کے بعد وہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادھر تک بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سجین وہ مقام ہے جہاں پر برے اعمال لکھے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر اس کی روح کو واپس دنیا میں پھیر دیا جاتا ہے۔ ادھر تک بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کا شریک کرے
وہ گویا کہ آسمان سے کہ پرندے اسے اچھ کر لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینکتی ہے، پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا ہا ما ادری، لا لا ما ادری، میں نہیں جانتا، میری بلا جانے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، میری بلا جانے، مجھے کیا پتا۔ تو جب یہ سوالات اس سے کیے جاتے ہیں، سوالات کرنے کے بعد ایک منادی ندا دیتا ہے اس کے لیے جہنم کا بچھونا لے آؤ، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اس کی قبر کو جتنا ہو سکے تنگ کر دو، اور اس کے لیے بدبودار بچھونا لے آؤ، جہنم کا آگ سے بنا ہوا بچھونا لے آؤ، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں کو کھول دو۔ یہ سب ہونے کے بعد ایک بدصورت گندے کپڑے پہنا ہوا ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں کیا تجھے ایک ایسی خبر نہ دوں جو تجھے غمگین کر دے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اور وہ جو شخص آئے گا، وہ جو شخص اس کے پاس آتا ہے، اس کو جو خبر سناتا ہے تو کون ہے، وہ پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ہی وہ تیرا عمل ہوں، خبیث عمل ہوں جو دنیا میں تو نے کیا۔ تو اس کے بعد جب وہ شخص اس کو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، تو وہ مردہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا، کیونکہ قبر میں ہی وہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو، تو اس سے ہی وہ ڈر گیا، اس سے ہی وہ اتنے معمولی سا عذاب ہے، وہ اس سے ہی اس کی بس ہو گئی، اور وہ کہتا ہے یا اللہ اے باری تعالیٰ کہ قیامت کو قائم نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لاکھ کروڑ مرتبہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والی اور بندہ مومن بن کر ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔